قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن ارکان کا اجلاس میں او کی آوازیں نکال کر احتجاج. ڈپٹی اسپیکر کی اپوزیشن ارکان کو شور شرابہ نہ کرنے کی ہدایت. تحریک انصاف کا واک آؤٹ. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا چھوڑے مذاکرات کے اس ڈرامے کو, ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. ایوان کی کارروائی چلنے نہیں دے رہے, ہمیں مذاکرات بھی روک دینے چاہیے. حکومت اور تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کی تیسری بیٹھک 16 جنوری جمعرات کو ہوگی. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ایک بار پھر سے مؤخر. تیسری بار مؤخر کیا گیا فیصلہ اب جمعہ 17 جنوری کو سنایا جائے گا. احتساب عدالت کے جج نے ریمارکس دیے. 8:30 بجے سے عدالت پہنچا ہوا ہوں. بانی پی ٹی آئی کو پیش ہونے کے لیے 2 بار پیغام بھیجا. بانی اور بشرا بی بی پیش نہیں ہوئے. اور لاہور میں ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کی پلیئرز ڈرافٹنگ. پلیٹینم, ڈائمنڈ اور گولڈ راؤنڈ میں فرنچائزز نے پک مکمل کر لی. کراچی کنگز نے آسٹریلیا کے اوپننگ بیٹر ڈیوڈ وارنر, نیوزی لینڈ کے فاسٹ بالر ایڈم ملن اور پاکستانی فاسٹ بالر عباس افریدی کا انتخاب کیا. کنگز نے ڈائمنڈ میں خوشدل شاہ اور گولڈ میں عامر جمال کو چنا. القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ 11 بجے سنایا جانا تھا. جج اتنی جلدی کیسے چلے گئے؟ بشرا بی بی پیشی کے لیے راستے میں تھیں. بانی کو پیش کرنا جیل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے سوال اٹھا دیا. کیس کو سیاسی قرار دیتے ہوئے بولے فیصلہ انصاف پر ہو تو بانی نے آج بری ہونا تھا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا القادر ٹرسٹ بھونڈا کیس ہے, ہر سطح پر چیلنج کیا جائے گا. وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں فیصلہ 11 بجے آنا تھا, جج صاحب جلدی مؤخر کر کے چلے گئے. علیمہ خانم نے کہا ہمیں جو وقت دیا گیا تھا ہم اس پر پہنچ گئے, لیکن فیصلہ سنانے کی زحمت نہیں کی گئی. بانی پی ٹی آئی نہیں, حکومت دباؤ میں ہے. ہم ڈیل کا لفظ سن کر تنگ آ گئے ہیں. سینیٹر حامد خان نے کہا حکومت کسی نہ کسی بہانے سے بانی کو جیل میں رکھنا چاہتی ہے, یہ کیس جلدی نمٹانا نہیں چاہتے. ملزمان آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے. توشہ خانہ کیس میں بھی انہوں نے تاخیر کی. ہائی کورٹ سے اسٹے لیا. مقدمات کو طول دینے کے لیے ہر حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. وزیر اطلاعات عطا طارر کی پریس کانفرنس. کہا 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کیس ہے. بانی پی ٹی آئی نے اربوں روپے معاف کیے. انہی پیسوں سے القادر یونیورسٹی بنائی. بنی گالا کے برابر میں زمین لی. یہ کون ہے جو اتنی عالی شان بلڈنگ بنا رہا ہے؟ کابینہ کے ذریعے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ٹرسٹ بنایا گیا. طلال چودھری نے کہا برطانیہ نے 190 ملین پاؤنڈ واپس کیے, لیکن راستے میں ہی ڈکیتی پڑ گئی. فیصلہ آج ہو یا کل 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولی جج 2 گھنٹے چوروں کے ٹبر کا انتظار کرتے رہے. موصوف اپنے سیل سے کمرہ عدالت میں ہی نہ پہنچ سکے. چور کی داڑھی میں تنکا ہے, اس لیے عدالت کے آگے آگے بھاگ رہا ہے. میں 2 بار جیل کے ڈیتھ سیل میں رہی ہوں, ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا. اگر ہاتھ اٹھائے تو ملک کے لیے اٹھائے. یہ تو نہیں کہا میری حکومت ہے تو سب ٹھیک ورنہ آگ لگا دو. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں جلاؤ گھیراؤ اور تشدد پر اکسانے والے ملک کے خیر خواہ نہیں. نفرت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. ہم نفرتوں کے دروازے بند رکھیں گے. وفاقی وزیر احسن اقبال کا بھی پی ٹی آئی قیادت پر طنز. بولے ہم بھی جیل گئے لیکن وہاں سے چیخیں نہیں ماری. ان کی روز چیخیں نکل رہی ہیں. جس شخص نے مجھے جھوٹے کیس میں جیل میں ڈالا تھا وہ آج مکافات عمل کا شکار ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس بدھ کو طلب کر لیا. ایاز صادق کے زیر صدارت اجلاس 1:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کیمرہ ہوگا. تحریک انصاف تحریری مطالبات پیش کرے گی. دیگر صوبے سندھ کی کامیابی کو فالو کر رہے ہیں. سندھ حکومت بچوں کی صحت سے متعلق انقلابی اقدامات کر رہی ہے. عالمی سطح پر سندھ کی کامیابی کو تسلیم کیا جا رہا ہے, لیکن بچوں کی اموات پر سندھ کے خلاف منفی مہم چلائی گئی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سول ہسپتال کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا سندھ میں ضلعی سطح پر چائلڈ لائف ایمرجنسی سینٹر کھولے گئے ہیں. خواہش ہے کہ ہر ضلع میں چائلڈ لائف ایمرجنسی سہولت دیں.
سندھ کا NICVD پورے پاکستان میں مشہور ہے. بلاول بھٹو نے ٹیلی میڈیسن کنٹرول روم کا دورہ کیا, فون اور ویڈیو سسٹم کا جائزہ لیا. 26ویں ترمیم پر حکومت کو 34 شقوں میں شکست دی اور دستبردار کرایا. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مدارس کے معاملے پر مشکل پیدا کی, ہم نے وہ جنگ بھی جیتی. ہم قوم کو جوڑنے اور انسانیت کی بات کرتے ہیں, ہم لوگوں کو لڑاتے نہیں, اس لیے زیر عتاب لایا جاتا ہے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے. PTI سینیٹر اعجاز چودھری کل ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے. بانی PTI اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس 2 میں بریت مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا. اسپیشل جج سینٹرل کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. ATC راولپنڈی نے 32 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 20 جنوری تک توسیع کر دی. اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت کی 3 درخواستیں مسترد کر دی. ایک کیس میں 23 جنوری تک عبوری ضمانت میں توسیع, حاضری کی استثناء کی درخواستیں منظور. وہ وقت گزر گیا جب ججوں نے ایک دوسرے کے خلاف پوزیشن لی ہوئی تھی. ہم سب ججز آپس میں بھائی ہیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صحافیوں سے گفتگو, کہا سپریم کورٹ کا ہر جج آزاد ہے, ججوں کو بریکٹ نہیں کیا جانا چاہیے. گزشتہ 3-4 سال عدلیہ کے لیے بڑے سخت تھے. میں اپنی رائے کسی پر مسلط نہیں کرتا. بلوچستان کے دورے پر لاپتہ افراد کے کیسز نے ہلا کر رکھ دیا. لاپتہ افراد کے کیسز کو ٹیک اپ کیا جائے گا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو متحرک کر دیا ہے. ججوں کے خلاف شکایات پر کارروائی چل رہی ہے. چیف جسٹس بننے کا فیصلہ اتنی جلدی ہوا کہ حلف برداری کے لیے نیا سوٹ بھی نہیں خرید سکا. دیکھنا چاہتے ہیں کیا ملزمان کو گواہان پیش کرنے دیے گئے یا نہیں. فوجی عدالت میں پیش کردہ شواہد کا معیار بھی دیکھنا چاہتے ہیں. جسٹس حسن اظہر رضوی کے ملٹری کورٹس میں سیویلنس کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا تمام مقدمات تو نہیں, ایک کیس کا ریکارڈ عدالت کو دکھا سکتے ہیں, عدالت شواہد کا میرٹ پر جائزہ نہیں لے سکتی. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا عدالت جائزہ لینے کا اختیار رکھتی ہے, ہم کسی سے ذکر نہیں کریں گے. خواجہ حارث نے کہا جائزہ لینے کے اختیار کی حد تک آپ سے متفق ہوں. سماعت کل تک ملتوی. وزارت دفاع کے وکیل کل بھی دلائل جاری رکھیں گے. کرم میں خارکلے اور بالش خیل کے قبائل بنکرز مسمار کرنے پر راضی ہو گئے. ضلعی انتظامیہ نے مورچوں پر فورسز کی بھاری نفری تعینات کر دی. عمائدین سے مذاکرات جاری ہیں. کچھ دیر بعد بنکرز مسمار کرنے کا عمل شروع ہوگا. سیکیورٹی کے سخت انتظامات, گن شپ ہیلی کاپٹر سے علاقے کی نگرانی جاری. ابتدائی طور پر 2 سے 3 بنکر مسمار کیے جائیں گے. سندھ حکومت نے مزید 8 ترجمان اور 12 معاونین مقرر کر دیے. صوبائی حکومت کے ترجمانوں کی تعداد 1.5 درجن جبکہ معاونین خصوصی کی تعداد 22 ہو گئی. قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کی تنقید, کہا عوام دھول مٹی کے ساتھ شہر میں اذیت سے سفر کر رہے ہیں. سندھ حکومت 16 ترجمانوں کے ساتھ 16 سنگھار کر رہی ہے. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ہمارے جتنے زیادہ ترجمان ہوں گے میڈیا پر اتنی زیادہ ترجمانی کریں گے. 2025 سندھ کے لیے خوشخبریوں کا سال ہے. کوشش ہے یلو لائن BRT کو قبل از وقت اپریل یا مئی تک مکمل کر لیں. اسی سال کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں لا رہے ہیں. نوجوانوں کو آسان قسطوں پر ٹیکسی دی جائے گی. گٹر کا ڈھکن چوری ہو جائے تو کیا میئر ڈیپٹی میئر خود جا کر لگائے. ہر چیز میئر کرے گا تو ٹاؤن چیئرمین کیا صرف تصویر لگانے کے لیے ہیں. تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں, میرے گناہ دھل رہے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ریڈ لائن منصوبے کو مکمل ہونے میں 2 سال لگیں گے. ریڈ لائن بس منصوبے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. یونیورسٹی روڈ جلد بحال کر دی جائے گی. اپنا گھر اپنی چھت دنیا کی بہترین ہاؤسنگ اسکیم ہے. 2.5 ماہ میں تیار 100 گھر ان لوگوں کو مل رہے ہیں جن کی آمدن بہت کم ہے. یقینی بنایا گیا کہ یہ گھر انہیں ملیں جو اپنا گھر نہیں بنا سکتے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کالا شاہ کاکو میں مسکن راوی ہاؤسنگ اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا پنجاب کے 37 اضلاع میں ہزاروں گھر زیر تعمیر ہیں.
جن کے پاس پلاٹ نہیں انہیں 3 مرلے کا پلاٹ دیں گے۔ سندھ اسمبلی نے انٹر بورڈ میں 11ویں جماعت کے نتائج کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ سید سردار شاہ سربراہ مقرر، سعدیہ جاوید، شبیر احمد، طہا احمد اور عبدالوسیم ارکان ہوں گے۔ وزیر پارلیمانی امور ضیاء الانجار کہتے ہیں کمیٹی طلبہ کے تحفظات سنے گی، بورڈ انتظامیہ سے ملاقات اور معاملے کا جائزہ لے گی۔ اسپارکو کا الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO-1 17 جنوری کو لانچ کرنے کا اعلان۔ ترجمان کا کہنا ہے پاکستان کا مقامی سیٹلائٹ سپیس ٹیکنالوجی میں اہم قدم ہے۔ EO-1 ڈیزاسٹر رسپانس اور زراعت میں مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ خوراک کی حفاظت اور پانی کے انتظام میں معاونت کرے گا۔ ملک بھر میں قدرتی وسائل کی نگرانی میں اضافہ کرے گا۔ ملک بھر میں شدید سردی کا راج، برف باری کے بعد چترال کے بالائی علاقوں میں نظام زندگی متاثر۔ اپر چترال کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سڑک سے برف ہٹانے میں مصروف۔ ندی نالوں میں برف جمنے سے چھوٹے پن بجلی منصوبے اور پانی کی فراہمی متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسکردو میں پارہ -11، استور -10، گلگت کالا -7 اور ہنزا میں -6 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پنجاب میں سرما کی تعطیلات ختم، تعلیمی ادارے کھل گئے۔ اسکولوں کے اوقات کار صبح 9 سے دوپہر 2 بجے تک ہوں گے۔ جمعے کو اسکول صبح 9 سے دوپہر 12 بجے تک کھلیں گے۔